अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से अमरीकी अदीब एडगर एलन पो का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है आसिफ फर्रुखी ने। अफसाने का उन्वान है सुर्ख मौत। सारे देश पर सुर्ख मौत का साया था। सुर्ख मौत शहर शहर गली गली घूम रही थी। कोई इससे महफूज न था। किसी कातिल की कभी कोई ऐसी दहशत न छाई होगी, ना कोई जल्लाद ऐसा सफाक हुआ होगा। सुर्ख मौत आनन फानन वार करती, अचानक और नागाहानी। इसके शिकार होने वाले को तेज दर्द उठता और चक्कर आने लगते, और इसके बाद फिर वो हौलनाक अलामात जाहिर होती, जिसकी वजह से इस वबा का नाम सुर्ख मौत रखा गया था। इसका शिकार होने वालों का खून रिसने लगता। बड़ी भयानक कैफियत थी। ऐसा मालूम होता कि सारे बदन की खाल में सुराख हो गए हैं और खून एक एक मसाम से बहा जा रहा है। ये देखने की ताब लाना भी मुमकिन नहीं था कि तड़पते हुए लोग फर्श पर ढेर हो जाते और अजियत की शिद्दत के मारे चीखने लगते। आधे घंटे के अंदर उनका सांस उखड़ जाता और उनका दम निकल जाता। मरने वालों के चेहरे खून से सुर्ख हो जाते, क्योंकि यही सुर्ख मौत का निशान था। किसी को मालूम न था कि उसका सबब क्या है। कोई नहीं जानता था कि उसका इलाज कैसे किया जाए, और किसी को खबर न थी कि वो अगला बार कहाँ और किस पर करेगी। लोग हर वक्त उसके खौफ और मुस्तकिल अजाब में रहते। लेकिन एक जीदार ऐसा भी था जिसको सुर्ख मौत की मुतलक परवाह न थी। उसका नाम था शहजादा प्रॉस्परो। दौलतमंद और सैर तफरीह का दिलदादा शहजादा अपनी ऐश इशरत की जिंदगी के मामूलात को इसी तरह जारी रखे हुए था, और चारों तरफ लोग मौत का लुक़मा बने जा रहे थे। शहजादे को तो जैसे खबर ही नहीं थी। सुर्ख मौत लोगों को मौत के घाट उतारे चली जा रही थी। आखिरकार शहजादे को भी अंदाजा हो गया कि उसके आधे से ज्यादा नौकर चाकर और खिदमतगार मर चुके हैं, और उसके बहुत से दोस्त भी इस दुनिया से उठ गए हैं। लेकिन खौफ या गम का इजहार करने के बजाय शहजादे ने इस खबर को सुनकर अपने मखसूस अंदाज में यूं ही टाल दिया। मैं बड़ी भारी दावत रचाऊंगा, उसने कहा। 6 महीने जारी रहने वाली दावत, जिसमें हम सब इस बेकार की मुसीबत को भूल जाएंगे। लिहाजा शहजादे प्रॉस्परो ने दरबार के उमरा और रऊसा और उनकी बेगमात को बुलावे भेजे। हम इस उदास शहर और सोगवार शहर से बाहर निकल जाएंगे, उसने कहा। गानो मेरा महल है, हम वहां का रुख करेंगे। दरबार के उमरा और रऊसा के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी कि शहजादे के पीछे पीछे उस महल में चले जाएं जो सबसे अलग थलग एक दूर अफ्तादा इलाके में वाक़ था। सबका ख्याल था कि वहां पहुंचकर वो सुर्ख मौत के खतरे से महफूज हो जाएंगे और उसको भूल जाएंगे। शहजादे का महल बहुत शानदार था, ऊंचा, पुरशिको और कदीम, लेकिन आसपास की वीरानी की वजह से बिल्कुल सुनसान मालूम होता। उसके चारों तरफ मजबूत और ऊंची फसील खींची हुई थी, जिसमें लोहे के फाटक थे। जब तमाम मेहमान महल की फसील के अंदर दाखिल हो गए तो शहजादे ने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं और उन पर कुफल चढ़ा दिए जाएं। अब सुर्ख मौत यहाँ दाखिल नहीं हो सकती, उसने हंसकर कहा। बाकी दुनिया उससे निमटती रहे। उसके साथियों ने भी उसकी तायीद की। फाटकों पर कुफल चढ़ा दिए गए और फसील बंद कर दिया गया। महल के अंदर शहजादे ने बहुत दिन तक रहने का सामान मुहैया किया हुआ था। खाने पीने की चीजें बहुत अफराद से थीं। नौकर चाकर बहुत थे कि मेहमानों की मामूली से मामूली ज़रूरियात का ख्याल रखें। मौसीकार मौजूद थे कि सभा सजा सकें, और माहिर कलावंत के रोज़ शाम को महफिल गर्म रहे। पढ़ने के लिए किताबें थीं और मस्खरे मौजूद थे कि लोगों को हंसाते रहें। और किस चीज़ की कमी थी? सबका ख्याल था कि जब तक वबा का जोर टूट नहीं जाता, वक्त गुजारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, और ना ही इससे बेहतर कोई जगह हो सकती है। यहाँ महल ऊंची फसील के अंदर हर शख्स खुश था, मुतमईन और महफूज था। ये दावत 6 महीने तक चलती रही। गाहे बगाहे शहजादे को इत्तला मिलती रहती कि सुर्ख मौत सारे मुल्क को अपने लपेट में लिए हुए है। सुर्ख मौत का कहर और बढ़ गया है। लेकिन ऐसी कोई खबर महल के अंदर मेहमानों के रंग में भंग नहीं डाल सकती थी। वो खाने पीने और मजे उड़ाने में दिन भर मशगूल रहते। उनको तकलीफ थी तो बस इतनी कि हद से ज्यादा तफरीह से भी उकताहट होने लगती है। उनको बेजारी से बचाने के लिए शहजादे ने एक और दिलचस्पी का डोल डाला।
اس نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ ہم نقاب پوش رقص کا اہتمام کریں گے۔ ہم بہت بڑے پیمانے پر ایسے رقص کی محفل سجائیں گے جس میں تمام مہمان بھیس بدل کر اور بہروپ بھر کر آئیں گے اور محل کے سارے مہمان اس میں شریک ہوں گے۔ محل کے سارے مہمانوں میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دربار کے امیر اور رئیس اور ان کی بیگمات بڑے جوش و خروش سے یہ پرے کرنے میں جٹ گئے کہ وہ کون سا سوانگ بھریں گے اور کس بھیس میں جائیں گے۔ خوب تیاریاں ہونے لگیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب نقاب پوش رقص ہونا تھا۔ محل کے پرانے حصے میں 7 وسیع و عریض رقص گاہیں تھیں۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ رقص کا اہتمام انہی میں کیا جائے۔ رقص کے لیے استعمال ہونے والے یہ 7 کمرے ایک کے بعد ایک واقع تھے اور ان کی اونچی لمبی کھڑکیاں آس پاس کے دیہات کی طرف کھلتی تھیں، بلکہ ایک اور راہداری پر کھلتی تھیں جس کو بند کر دیا گیا تھا۔ کمروں میں روشنی کے لیے دیواروں میں مشعلیں لگی ہوئی تھیں۔ جب مشعلیں جل اٹھتیں تو ان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی وجہ سے ایک عجیب تاثر پیدا ہو جاتا۔ ہر کمرے کے در و دیوار ایک الگ رنگ کے تھے اور اسی رنگ کے پردے اور دیوار گرد تصویروں سے مزین تھے۔ پہلا کمرہ نیلا تھا، دوسرا کمرہ عنابی، تیسرا سبز، چوتھا نارنجی، پانچواں سفید اور چھٹا کاسنی۔ ہر کمرے کی اونچی اونچی پتلی پتلی کھڑکیوں میں رنگین شیشے جڑے ہوئے تھے جن کا رنگ دیواروں کے رنگ جیسا تھا۔ کمروں کو اس طرح سجانا بھی کیسی عجیب بات ہے، ایک خاتون نے کہا۔ شہزادے کا ذوق بہت غیر معمولی ہے۔ لیکن 7واں کمرہ ایسا تھا کہ سارے مہمانوں کو سب سے عجیب معلوم ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں سیاہ پوش نظر آتی تھیں۔ دبی سیاہ مخمل کی طویل دیوار گیر تصویریں فرش تک آتی تھیں جہاں سیاہ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ واحد کمرہ تھا جہاں کھڑکیوں کا رنگ کمرے کی دیواروں جیسا سیاہ نہیں تھا۔ سیاہ رنگ کے بجائے ساری کھڑکیوں کا رنگ سرخ تھا، اتنا سرخ جیسے خون۔ اس 7ویں کمرے میں ایک اور چیز عجیب تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ دیو قامت گھڑیال تھا جو آبنوس کا بنا ہوا تھا۔ اس کا پینڈولم سونے کا بنا ہوا تھا اور آگے پیچھے حرکت کرتا ہوا لمحوں کا حساب رکھتا۔ لیکن جب گھنٹہ پورا ہو جاتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی کہ رقص کرنے والے تمام لوگ تھم جاتے، ان کے چہرے فق ہو جاتے۔ موسیقار اپنے ہاتھوں میں وائلن تھامے رہ جاتے اور چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف تکنے لگتے۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھاتے کہ اگلا گھنٹہ پورا ہوگا تو وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھنٹہ بجنے کا وقت جوں جوں قریب آنے لگتا ان کے دل ایک بار پھر سہم جاتے۔ لیکن اس عجیب اندھیرے 7ویں کمرے اور اس بھیانک آواز والے گجر کے باوجود رقص گاہوں میں جیسے میلہ لگا ہوا تھا۔ جشن کا سما تھا۔ لوگ نت نئے بھیس بدل کر اور زرق برق پوشاکیں پہن کر آئے تھے اور مشعلوں کی روشنی میں رقص گاہ کے فرش پر ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ خوشی سے بھرپور قہقہوں اور دلچسپ گفتگو کی آوازوں سے 6 کمرے بھرے ہوئے تھے، مگر جو بھی مہمان 7ویں کمرے کو ایک نظر دیکھ لیتا وہ دوبارہ اس کی طرف رخ بھی نہ کرتا۔ شہزادہ پروسپرو اس محفل میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہر شخص سے زیادہ خوش ہے۔ اس کا انداز ہی یہی تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک ایک مہمان کے پاس جا کر پوچھتا۔ آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ وہ مہمانوں کی تواضع کر رہا تھا۔ وہ ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ نقاب پوش رقص واقعی بہت کامیاب جا رہا تھا۔ کئی برس سے ایسی بارونق تقریب نہ ہوئی تھی۔ خوشی کے موقعوں پر وقت تو جیسے ٹھہرتا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پر لگا کر اڑ گیا۔ چنانچہ اس محفل کے مہمان بھی حیران رہ گئے جب 7ویں کمرے کا عجیب و غریب گجر آدھی رات کو صدا دینے لگا۔ گجر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ 1 2 3 4 چوتھی آواز پر موسیقاروں نے ساز روک دیے۔ مہمان دم بخود کھڑے اس کی آواز سن رہے تھے۔ 5 6 7 گجر کی آواز 7ویں کمرے سے نکل کر سارے کمرے میں پھیلتی جا رہی تھی، رقص گاہوں کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ سب لوگ ساکت کھڑے تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ چاروں طرف سناٹا تھا۔ لیکن وجہ کوئی بھی ہو، گجر پورے 12 بجا چکا تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔
پھر اچانک پہلے کمرے سے حیرت کی آواز بلند ہوئی اور دبی دبی سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ رقص گاہ کے عین بیچوں بیچ فرش پر ایک نقاب پوش موجود تھا جسے اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور جیسے کسی مہمان کی طرف متوجہ ہوتے گئے ان کی حیرت خوف میں بدلتی گئی۔ جس کی بھی نظر اس پر پڑ جاتی اس کے حلق سے خوف کی گھٹی گھٹی چیخ نکل جاتی۔ شہزادے نے اپنے مہمانوں سے یہ تو کہا تھا کہ نت نئے بہروپ بھریں اور عجیب و غریب پوشاکیں پہن کر آئیں جو خوبصورت ہوں یا عجیب یا مزاحیہ، مگر یہ تو حد ہو گئی۔ اس کا تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لمبا تڑنگا نقاب پوش رقص گاہ کے فرش کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا تھا اور اس کے کاندھوں پر سرمئی رنگ کا لبادہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر جو نقاب پہن رکھا تھا وہ کسی لاش جیسا تھا، گویا وہ قبر سے ابھی اٹھ کر آیا ہو۔ شاید یہ لبادہ اور نقاب بھی اس محفل کے مہمان یہ سمجھ کر برداشت کر لیتے کہ جو مہمان اس نقاب کو اوڑھے ہوئے ہے اس کا مذاق ذرا سنگین ہے، مگر اس نقاب میں ایک بات بہت عجیب تھی۔ اس لاش کے نقاب پر سرخ نشان تھے، جیسے جیتے جیتے لہو کے سرخ نشان، سرخ موت کے نشان۔ شہزادہ پروسپرو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ اس کمرے میں آ گیا کہ اس اچانک خاموشی کا سبب معلوم کرے۔ جب اس نے نقاب پوش کو دیکھا تو وہ غصے سے بپھر گیا۔ کون گستاخ ہے جو اس طرح میری اور میرے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے؟ وہ دھاڑا۔ کون بدبخت ہے جو میرے محل میں ایسی بدشگونی کر رہا ہے؟ کون بدبخت ہے جو میرے محل میں ایسی بدشگونی کر رہا ہے؟ ایک آدھ مہمان آگے بڑھا، مگر وہ نقاب پوش خود دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، اس جانب جہاں شہزادہ کھڑا تھا۔ جو مہمان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا وہ 2-4 قدم آگے بڑھا کر خود ہی رک گیا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے اور خوف کے عالم میں ساکت ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو روک سکے، اور وہ نقاب پوش بغیر کسی روک ٹوک کے ایک سے دوسری رقص گاہ میں گزرتا گیا اور 7ویں کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ شہزادہ پروسپرو اب اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے اپنا خنجر نکال لیا اور غصے میں بھرا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ شہزادہ جب نقاب پوش کی طرف آیا تو نقاب پوش نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ مہمانوں نے چیخ سنی، طویل اور تکلیف دہ چیخ۔ خنجر شہزادے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور خنجر کے ساتھ ہی شہزادہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس کا جسم بے جان تھا اور اس کے چہرے پر خون کے سرخ نشان تھے۔ چند لمحوں تک تو سارے مہمانوں کو جیسے سختہ طاری ہو گیا، کسی نے حرکت نہ کی۔ پھر 2 باہمت لوگ ذرا سا چونکے اور سیاہ کمرے کی جانب لپکے۔ وہ بن بلایا اور ہولناک مہمان گجر کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ایک شخص نے اس کا لبادہ گھسیٹ لیا اور اس کا نقاب نوچ ڈالا۔ کسی کے منہ سے ایک آواز نہ نکلی، کسی کی پلک تک نہ جھپکی، اس لیے کہ اس لبادے اور نقاب میں کچھ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ خالی لبادہ اور نقاب سیاہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک ایک کر کے مہمانوں پر یہ حقیقت عیاں ہوئی اور وہ خوف کے مارے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ موسیقاروں اور ملازموں کو بھی احساس ہو گیا کہ کسی لٹیرے کی طرح دبے پاؤں سرخ موت وہاں پہنچ چکی ہے۔ محل کی اونچی فصیل اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ وہ نقاب پوش رقص میں بن بلائے مہمان کی طرح شریک تھی، اور پھر موت نے اپنا رقص شروع کیا۔ وہ جہاں جہاں سے گزری تھی لوگ درد کی شدت سے چیختے ہوئے فرش پر گرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے اندر رقص گاہوں کا فرش جو موسیقی اور مہمانوں کے لیے بے فکر قہقہوں سے گونج رہا تھا، موت کا بازار بن کر لاشوں سے پٹ گیا۔ لاشوں کے چہروں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب اس محفل کا آخری مہمان بھی موت کا شکار ہو گیا تو وہ آبنوسی گجر چلتے چلتے رک گیا۔ محل کی دیواروں پر جلنے والی مشعلیں زور سے بھڑکیں اور بجھ گئیں۔ اب چاروں طرف اندھیرا تھا، تباہی اور سرخ موت کا راج۔